شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے. الحاقہ یقینی طور پر ہو کر رہنے والی. ملحاقہ آپ کو معلوم ہے وہ یقینی طور پر ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے؟ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ الحاقہ برحق واقعہ. ملحاقہ آپ کو پتا ہے وہ برحق اور سچا واقعہ کیا ہے. تیسرا ترجمہ قیامت. ملحاقہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ وما ادراک ملحاقہ کیا ہے قیامت؟ وما ادراک اور کیا آپ کو کیا خبر کہ وہ قیامت کیا چیز ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. پہلے اللہ آدھے صفحے تک پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کے داستان کو سنائیں گے اور پھر آگے قیامت کا مضمون پورے ایک صفحے تک آئے گا. اللہ تفصیلاً قیامت کے مضمون کو اچھی طریقے سے کھول کھول کر بیان کریں گے، لیکن تھوڑا سا انتظار. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ قوم ثمود اور قوم عاد نے قاریہ کھڑ کھڑا دینے والی کو جھٹلایا. فاما ثمود قاریہ کے مناتے ہیں جب کسی دروازے کو آپ کرتے ہیں ایسے ٹھک 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 ٹھک، اس کو بولتے ہیں قرع الباب. جب دیکھتے ہیں آپ کہیں پہاڑ سے لینڈ سلائیڈنگ ہو تو کیسی آواز پیدا ہوتی ہے. سوچے کہ جب پہاڑ گر جائیں گے تو کیسی آواز پیدا ہوگی. سوچے کہ جب ستارے گر جائیں گے تو کیسی آواز ہوگی. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کیسی آواز پیدا ہوگی. اسی کو بولتے ہیں قرآن میں القاریہ. آگے بھی آ رہا ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ قوم ثمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا بالطاغیہ سخت چیخ کے ذریعے سے. وَأَمَّا عَادٌ قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ایسی ہوا کے ذریعے سے سرسرن جو انتہائی جو تیز تھی، آتیہ انتہائی زیادہ بے لگام. سخرها علیم 7 لیال اللہ نے مسلط کیا ان قوموں پر اس ہوا کو 7 راتوں اور 8 دن تک. و8 ایام حسوما مسلسل. فطر القوم آپ دیکھیں گے لوگوں کو فیہا زمین میں سرعان کی جمع گرے پڑے ہوئے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ گویا کہ وہ گرے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، کھوکھلے کھجور کے تنے ہیں. خاویہ کھوکھلے. فہل تری لہم من باقیہ کیا آپ کو ان قوموں میں سے دنیا میں کوئی باقی نظر آتی ہے؟ ان کی نسل میں کوئی بھی نہیں. وجاء فرعون اور آیا فرعون ومن قبلہ اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے. والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں یعنی قوم لوط بالخاطیہ گناہوں کا ارتکاب کر کے. فرعون نے اس سے پہلے لوگوں نے الٹی ہوئی بستیوں نے جاء بالخاطیہ گناہوں کا ارتکاب کیا. فعصوا رسول ربہم ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فاخذہم اخذۃ الرابیہ اللہ نے ان کو سخت ترین پکڑ کے اندر پکڑا. رابیہ سخت. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ ایک قوم کا اور تذکرہ سن لیجئے جب پانی سے حد سے بڑھ گیا. انا حملناکم ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لکم تذکرۃ تاکہ اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنائیں. وتعیھا اذن واعیہ اور یاد رکھنے والے کان اس کشتی کو یاد رکھیں. یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا جو پیچھے بارہا گزر چکے ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پس جب سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے گی. تشریحات کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آیات کا مضمون ہی خود تشریح ہے. کوئی جملہ مغلق ہو تو انشاءاللہ اس کو واضح کر دوں گا، ترجمہ سنتے جائیے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً جب قیامت آئے گی تو زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اس دن قیامت واقع ہو کے رہے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ آسمان اس دن پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اس دن آسمان پھس پھسا جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ آپ کے رب کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 فرشتے. یومئذ تعرضون جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ تم سے کوئی چیز اس دن چھپ نہیں پائے گی. قرآن دونوں نفخے کو اس انداز میں بیان کرتا جیسا کہ دونوں نفخہ ساتھ ساتھ ہوں. حالانکہ بربادی کی داستان جب سٹارٹ ہوگی نفخہ اولا انسانوں کو مار دیا جائے گا، پہاڑوں کو ختم کیا جائے گا، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ زمین کو ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد کچھ روایت میں آتا نفخہ ثانیہ ہوگا.
ایک بارش لگے گی، اس بارش کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ زمین سے انسانوں کو ایسے اگا آئے جیسے کہ فصلوں کو اگاتی ہے، لیکن اس پانی کے اندر صلاحیت یہ ہوگی کہ وہ فصلوں کو نہیں، انسانوں کو زمین سے اگائے گی۔ چنانچہ سارے کے سارے انسان قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ اب قرآن آگے مضمون بیان کرتا ہے، اس دن اللہ کا جلال کا یہ عالم ہوگا۔ عام حالات میں عرش کے فرشتے کو 4 فرشتے اٹھائے ہوتے ہیں، اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور پھر کوئی چیز تم چھپا نہیں پاؤ گے۔ ہر ایک شخص کے سامنے نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر، بائیں ہاتھ کے اندر، سارنی شو امتحانوک رزلٹ لو مترن، کینچ فیل کینچ پاس۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہاتھ میں اس کا دائیں نامہ اعمال دیا جائے، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو پڑھو میرا یہ نامہ اعمال، انی ظننت، میرا یہ خیال ہے تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ مجھ کو میرا حساب ملے گا، فہو فی عیشت راضیہ، وہ من پسند عیش کی زندگی کے اندر ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے باغات کے اندر، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے، بما اسلفتم، جو کچھ تم نے عمل کیے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں کے اندر۔ یہ وہ کس جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے، وہ کہے گا، ہا اقرؤوا کتابیہ، لو لو میرا نامہ اعمال۔ یہ پھر کہاں پاشن نیرن سوچ نچن شروع کرن، خصوصاً اگر نیٹس مز کہیں سیٹ درائی، سبحان اللہ، اور کوئی IAS آفیسر میں سیٹ بن نکل جائے اس کو تو ناچتا ہے خوشی کے مارے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے وہ خوشی، ہا اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں پاس ہو گیا۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر ہوائیاں چھا رہی ہوں گی۔ قرآن ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش میں اپنے حساب و کتاب کو جانتا ہی نہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی نے میرا خاتمہ کر دیا ہوتا، کاش کہ موت ہی نے میرا خاتمہ کر دیا ہوتا، یعنی ایسی موت آتی کہ میں پھر دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں، ما اغنا عنی مالیہ، وہ کہے گا میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میری سلطنت بھی جاتی رہی، خذوہ، فرشتوں کو حکم ہو رہا، پکڑو اسے، فغلوہ، اس کے گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر دے لے جاؤ، جہنم میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیر میں اس کو جکڑو، ذرعہا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، فَاسْلُكُوهُ، پھر اس کو دوزخ کے آگ کے اندر اس زنجیروں میں بھاد کے ڈال دو، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا کرتا تھا اور نہیں مسکینوں کو کھانے کھلانے کی ترغیب دیا کرتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا یہاں پر کوئی بھی جگری دوست نہیں، وَلَا طَعَامٌ، اور نہیں کوئی کھانا ہوگا اس کا، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سوائے جہنمیوں کے زخموں کے دھون کے، لا يأكله الا الخاطئون، اس کھانے کو نہیں کھائیں گے مگر گنہگار اور خطا کار لوگ۔ تو جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا، کتنا بد نصیب ہوگا، آپ نے پڑھ لیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا، روئے گا، واویلا کرے گا کہ میری سلطنت میرے کام نہیں آئی، میرا مال کسی کام نہیں آیا، میری رشتہ داریاں، میرے تعلق کسی کام نہیں آئے۔ اللہ کہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر اس کو گردن میں توق ڈال کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ نہ خود کھایا، نہ دوسرے کو کھلانے کی ترغیب دی، اور اگر کوئی کھلاتا بھی تو اس کو کہتے ہیں بڑ بار سکھی شیونے متاز کہہ لے۔ منافقین کا جملہ یاد ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کے لیے کیا کہتا؟ ریاکار ہے، 800 درہم دے رہا ہے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا تھا، خدا کو اس کے 1 کلو کی ضرورت، دیکھو 1 کلو کے لے کر یہ غزوہ تبوک کرنے جا رہے ہیں روم کے ساتھ لڑنے کے لیے، ولا يحض على طعام المسکین، خود کو کھلاتا، دوسرے کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں دی۔ اللہ پر اس کو یقین اور بھروسہ ہی نہیں تھا، آج اس کا کوئی دوست نہیں، اور جہنم کے زخموں کا دھون اس کو پینے اور کھانے کے لیے ملے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ اے صحابہ، وہی اترتی ہے، پیغمبر کو دیکھتے ہو، ما لا تبصرون، جبریل امین کو نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن لایا گیا ہے ایک معزز فرشتے کے ذریعے۔ یہاں پر رسول سے مراد فرشتہ، رسول سے کیا مراد؟ یہاں پر معزز فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن اتارا گیا، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے چلے گئے۔ میں دیکھتا ہوں
کچھ کہتے ہیں سازش کی غرض سے گئے، میں وہ کروں گا ان کا، میں یہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں تیسا کروں گا. گئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھا کہ بڑا مزیدار قرآن ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. اور پھر آگے قیامت کا مضمون، واما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. پھر آگے جہنمیوں کا تذکرہ، واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے رزلٹ ہی نہ نکلا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے اپنے حساب و کتاب کا پتہ ہی نہ چلتا. یہ چیزیں پڑھتے گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو زبردست یہ قرآن پسند آیا. کہنے لگے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، مشرکی تھے، کہتے یہ تو بڑا شاعرانہ کلام ہے. کیا کہنے لگے؟ اتفاق دیکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ گئے تھے اس وقت تک، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون انه لقول رسول کریم. کیا ہو گیا، تم اسے شاعر کا کلام سمجھتے ہو؟ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت ہی کم چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہو. کہنے لگا اس کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں نے دل کے اندر سوچا یہ تو کاہن ہے، چونکہ کاہن اس کو کہتے تھے جو دل کی بات کو جان جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. اب کیا کرے عمر کے جسم کے اندر پورا لرزہ طاری ہو گیا. دپن ایمان گیا اندر کن داخل، لیکن زیوسید حکم نہ فی الحال ظاہر کرت کہ ایمان تبھی داخل ہو گیا تھا. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین. پھر کچھ ہی تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. یہ قرآن اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی جانب سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، تقول یقول تقویل، تقول یتقول تقولا، کوئی بات گھڑنا، پیغمبر اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑتے، جیسا کہ عمر تم کہہ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، کوئی بھی قرآن کی آیت، کوئی کا جملہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے، لاخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی شہ رگ ہم کاٹ دیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین. یہ تو پیغمبر کا حال ہے کہ پیغمبر اگر گھڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی کن کی ہوتی ہے؟ جو سچے ہوتے ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں اس کی کیا پکڑ؟ ہوم ورک کس کا چینج ہوگا، کس کا چیک ہوگا؟ جو بچہ داخل نصاب ہوگا. جو بچہ داخل نصاب ہی نہیں، وہ کچھ بھی لکھے کچھ بھی کرتا رہے، اس کا ہوم ورک چیک نہیں ہوتا. ایسے کتنے ہی مدعیان نبوت آئے، لیکن اللہ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلاس میں شامل ہی نہیں، انبیاء کے کلاس کے اندر ان کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا، لہٰذا ان پر کوئی پکڑ بھی نہیں. تو وہ تو کیسا، تو بکتے ہو کیسا. فما منکم من احد عنہ حاجزین، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی عنہ جو اسے اللہ سے روک سکے، اللہ سے بچا پائے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے خدا ترسوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی موجود ہیں. وَإِنَّهُ، یہ قرآن کل قیامت کے دن ارمان اور حسرت کا باعث ہوگا علی الکافرین، کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ قرآن یقینی برحق کتاب ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کیجئے، اپنے رب کے عظمت والے نام کی تسبیح بیان کیجئے. یہ جو آیا انہ لحسرۃ علی الکافرین، علماء نے لکھا کہ کل قیامت کے دن کافر جو ہیں اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائیں گے. اس دن قرآن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا، کاش ایسے ایسے مونمت. لیکن اس دن پچھتانے سے، انگلیاں کاٹ کھانے سے، رونے دھونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. نان مسلمس، اللہ کو نہ ماننے والے. وہ اس میں شامل نہیں ہے، کافر میں. اللہ اکبر. سورۃ المعارج مکیہ، سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. وہی 44 آیتن، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا تقاضا کیا. ایک پوچھنے والے نے، مانگنے والے نے کافروں پر واقع ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا. للکافرین لیس لہ دافع، جس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہ ہو. کس کی طرف سے وہ عذاب آنا چاہیے؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
ذیل معارج جو کہ سیڑھیوں والا ہے. یہ نظر بن حارث تھا کچھ روایات کے مطابق حارث بن نعمان, کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہو لے آؤ نا اس میں. وہ جو آپ نے سورہ انفال کے اندر پڑھا تھا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, خدایا اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے ہم پر آسمان سے پتھر برسا, او ائتنا بعذاب علیم, ہمیں دردناک عذاب دے. اسی کا یہاں پر تذکرہ آیا, سأل سائل بعذاب واقع, ایک مانگنے والے نے اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کا تقاضا کیا جو کافروں پر آنے والا ہے. کس اللہ سے؟ فرماتے ہیں جو سیڑھیوں والا ہے. کیسی سیڑھیوں والا؟ معارج معراج کی جمع ہے. زمین سے لے کر آسمان تک کے جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں, فرشتے ان سیڑھیوں سے جاتے ہیں, لیکن تمچن سائیں ہڑکیں تھی, وہ کیسی ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. لفٹ کی صورت میں وہ کیسی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, کہ وہ غیر محسوس لطیف شکل میں, یا وہ درجات کا باضابطہ ایک آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان. بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر ذیل معارج سے مراد سیڑھیوں سے تہ بتہ آسمان ہے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, اس قسم کے آسمان جو ان سارے کے سارے آسمانوں کا اور ان سیڑھیوں کا مالک ہے. اس اللہ سے ایسے عذاب کا تقاضا کیا جا رہا ہے, ما لہ من دافع, جس عذاب کو کوئی پھر روکنے والا نہ ہو. تعرج الملائکۃ, چڑھیں گے سارے فرشتے, والروح, اور چڑھتی ہے روح بھی, الیہ, اللہ ہی کی طرف, فی یوم, چڑھے گی اس دن میں جس دن کی مقدار کی 50,000 سال کے برابر ہوگی. کان مقدارہ 50,000 سنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ گھبراؤ نہیں, قیامت کا دن اہل ایمان کے لیے صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک کا وقفہ ہوتا ہے. ایک روایت میں تھا صرف ایک نماز کو پڑھنے کا وقفہ ہوتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ قیامت کا دن گزر جائے گا. یہ کافروں کے لیے اتنا سنگین ہوگا, چونکہ انسان کے لیے مشکل کی جو گھڑیاں, غم کی گھڑیاں, وہ کٹتی نہیں ہیں. مشکل کے غم, مشکل کی راتیں بڑی لمبی ہوتی. الا ایھا اللیل الطویل علن جلی وما الاصباح منک بامثلی, کسی عربی شاعر نے کہا. من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ. تو فرشتے چڑھیں گے اور ساری کے ساری انسانوں کی روحیں اللہ ہی کی جانب چڑھتی ہیں قیامت کے دن میں, جس میں 50,000 سال. ایک آیت میں آپ نے پیچھے پڑھا 1000 سال, الف سنۃ مما تعدون. علماء نے اس کے ذیل میں لکھا کہ وہاں پر جو چیز بتلائی گئی ہے وہ یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ایک طرف سے 500 سال, آسمان سے زمین تک کا دوسری طرف سے فاصلہ پھر 500 سال, کل ملا کر 1000 سال. تو اس میں زمین و آسمان کی مسافت کو بیان کیا گیا ہے, جبکہ یہاں پر قیامت کے دن کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ ان کے لیے مشکل ہوگا جو کافر ہوں گے. آپ نے جا بجا قرآن کے اندر ایک لفظ پڑھا, ان اللہ سریع الحساب. علماء نے لکھا کہ قیامت کا حساب صبح سٹارٹ ہوگا, دوپہر تک سب کا حساب ختم. جہنمی جہنم کے اندر, جنتی جنت کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لیکن کافروں کو لگے گا ایسا جیسے کہ 50,000 سالوں. پھر کچھ علماء نے لکھا کہ وہاں پر اس دن سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے والا وہ دن ہے. کون سا؟ جس کا مطلب 1000 سال ہوتے ہیں. الف سنۃ مما تعدون, کہ 500 سال کے اندر اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سارا حساب ختم کر دیں گے. واللہ عالم. فاصبر صبرا جمیلا, آپ بہترین انداز میں صبر کیجیے. انہم یرونہ بعیدا, جس صبر میں زبان پر حرف شکایت و شکوہ بھی نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, ان کفار کو قیامت دور لگ رہی ہے. ونراہ قریبا, ہم قیامت کو نزدیک ہی دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ, اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن, رنگے ہوئے اون کی طرح. پہاڑوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. قیامت کے دن سُيِّرَتِ الْجِبَالُ, پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا, پڑھ لیا آپ نے, گرد و غبار اڑتا ہوا ہو جائیں گے یہ سب کے سب پہاڑ. اسی کو کہا کالعہن, جیسے روئی کے ذرات ہوا کے اندر ہوتے ہیں. تم چنا ذریعہ کچھ ایسا ہی پہاڑوں کے ساتھ ہو جائے گا. وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست سے کوئی چیز نہ پوچھے گا نہ مانگے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, انہیں یوں محسوس ہوگا. یبصرونہم, وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی دیے جائیں گے. یود المجرم, یبصرونہم, وہ ایک دوسرے کو نظر بھی آئیں گے. یود المجرم, مجرم اس دن تمنا کرے گا. لو یفتدی, کاش وہ بدلے میں دے کر اس دن کے عذاب سے بچ جائے.
اپنے بچوں کو بدلے میں دے کر اپنی بیوی کو ببنی ہی وصاحبتی اپنی بیوی واخی اپنا بھائی وفصیلتی التی تؤوی اور اپنے اس خاندان کو دے کر جس میں وہ رہا کرتا تھا وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے دے ثم یونجی پھر وہ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ جائے ہرگز نہیں بچے گا۔ یہ ساری چیزیں بھی اگر کسی کے اختیار اور بس میں ہوں تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے، ان کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا پائے گا۔ ترجمہ مشکل، بغور دیکھیں گے آپ ترجمہ، کلا ہرگز وہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ پائے گا، انہا لظا دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی، نزاعۃ للشوا شوا کے معنی کھال، نزاعۃ ادھیڑنا، جو کھالوں کو ادھیڑ لے گی، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی تکلیف کا اثر صرف اور صرف سکن پر ہوتا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا کے ذیل میں آپ کے سامنے میں نے بتا دیا تھا کہ جہنمیوں کی کھال ایک ایک دن کے اندر 70 ہزار مرتبہ بدل دی جائے گی، چونکہ کھال کا تکلیف کا احساس صرف سکن تک ہوتا ہے، سکن سے اندر انسان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے بار بار کھال چینج کی جائے گی۔ اسی کو یہاں پر کہا گیا تدعو من ادبر وتولا، وہ آواز دے گی وہ آگ اسے جو بے رخی برتے اور جو منہ پھیر لے، وجمع اور جس نے مال کو اکٹھا کیا، فاوعى پھر روک کر رکھا، سینت کر رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا تو واویلا کرنے لگتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے، منوعا تو بخل کرنے لگتا ہے۔ ہاں سوائے ایک طبقے کے، الا المصلین سوائے ان نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، نمازوں کی پر مداومت کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم اور وہ لوگ جن کے مال کے اندر مقررہ حصہ۔ یہ اللہ یہاں پر 7 صفات اہل ایمان کے بیان کریں گے، کیسا؟ دوسری آگئی، دو آگئی، تیسری چیز للسائل والمحروم جن کے اموال کے اندر حق ہے مانگنے والے کا بھی، والمحروم اور نہ مانگنے والے محتاج کا بھی، والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ لوگ جو جزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون یقیناً ان کے رب کی عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے انسان نڈر نہ رہے، جس سے انسان ڈرا ہوا نہ رہے، ڈر کر رہے، والذین مامون ہو کر نہ رہے، والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا اپنی باندیوں کے، فانہم غیر ملومین تو اس پر ان پر کوئی بھی ملامت نہیں، بیوی اور باندی کے سوا، فمن ابتغى وراء ذلک جو اس کے سوا کہیں اور سے شہوت کے پورا کرنے کا طلبگار ہو، فاولئک هم العادون یہی ہیں وہ لوگ جو حد تجاوزی کرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، راعون جو وعدہ کیا نبھایا، جو امانت دی اس کو پورا کیا، والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ لوگ جو ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون جن کے اندر یہ صفات ہوں وہی لوگ ہوں گے جنت کے اندر اعزاز کے ساتھ مکرمون۔ کہتا ہے وہ سمجھ کس کس صفت تھوڑا انگلیوں پہ گنا دیں۔ پہلی صفت نمازوں کی جانب متوجہ رہنے والے، یعنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے، اموال کے ذریعے سے صدقہ دینے والے اور ہر غریب اور محروم کو دینے والے، اور نمبر 3 والذین یصدقون روز جزا کو، نمبر 4 والذین هم من عذاب ربهم اللہ کے عذاب سے لرزاں و ترزاں، نمبر 5 اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے، نمبر 6 اپنے وعدوں کو اور اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے، نمبر 7 اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے، اور نمبر 8 اپنی نمازوں کی حفاظت یعنی پابندی کرنے والے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے، اللہ ہمیں بھی یہ صفات عنایت کرے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین فما للذین کفروا قبلک مہطعین کیا ہو گیا کافروں کو، قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین دائیں بھی، وعن الشمال اور بائیں بھی، عزین گول کے گول، عزین غول کے غول، گروہ کے گروہ آپ کی طرف دائیں سے بائیں سے یہ کافر دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنۃ نعیم، میرے پیغمبر کا مذاق اڑاؤ گے؟
کیا ان میں سے ہر شخص اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ اسے داخل کر دیا جائے عیش و آرام کے باغات میں؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کے. انا لقادرون، ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں. علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کو زمین سے صفائے ہستی سے مٹا کر ان کی جگہ دوسری کو لائیں جو ان سے بہتر ہوں گے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز بھی نہیں، یہ لوگ ہم سے کہیں چھوٹ کر بھاگ بھی نہیں سکتے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، رہنے دو انہیں، مذاق بنانے دو، باتیں بنانے دو، تماشا کرنے دو. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ سامنا کریں گے اپنے اس دن کا جس کی انہیں دھمکی دی جاتی ہے. یوم یخرجون من الاجداث سرعا، جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے. کانہم الی نصب یوفدون، گویا کہ وہ کسی نشانے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، او میرے پیغمبر کا مذاق اڑانے والو، خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں تمہاری جھکی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی، تم کہتے تھے نا کب آئے گا وہ عذاب کا دن، یہی ہے وہ عذاب کا دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. عجیب حرکت، پیغمبر کھڑے ہو گئے، ادھر سے چار، ادھر سے چار، ادھر سے چار، ہدایت کی باتیں سننے کے لیے نہیں، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے. اتنی ہمت تمہاری اندر، میں چاہوں تو تم کو زمین سے صفائی ہستی سے مٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لاؤں جو میرے پیغمبر کی اطاعت بھی، اکرام بھی، اعزاز بھی کریں گے. یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کہیں پر بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا ہے. ولید ابن مغیرہ کو پورے قرآن میں کسی کے سلسلے میں ایسا کلام کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے جو ابھی آپ نے پیچھے سنا. عتلم بعد ذالک زنیم، بد اخلاق، اور زنیم تک اس کو کہا گیا. مجھے آپ سے کہنا بھول گیا تھا، زنا جو ولد الزنا ہو اس کو زنیم بولتے ہیں. وہاں تو بدذات کا ترجمہ کیا تھا میں نے، ولد الزنا. قرآن نے یہاں تک اس کو کہا چونکہ اس کے باپ نے 18 مہینے کے بعد اعتراف کیا تھا کہ میری اولاد ہے. تو جس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کا جلال وہاں پر اتر آتا ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے پیغمبر کے سامنے زور سے بات کی تو سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا. یہاں پر دیکھیں آپ میرے پیغمبر کے سامنے غول بنا بنا کر چاروں طرف سے آتے ہو. فلا اقسم برب المشارق، مشرق و مغرب کے رب کی قسم میں اس بات پر قادر ہوں کہ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں. مذاق اڑانے دو، تماشے بنانے دو، قیامت کے دن آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اپنی ان کرتوتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ نوح مکیہ، سورہ نوح مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے. وہی 28 آیا. علماء نے اجتماعی طور پر لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ گستاخ رسول کو قتل کرنے کی ذمہ داری اصلاً سلطنت اور مملکت کی، لیکن سارے علماء نے بالاتفاق یہ لکھا کہ کسی نے گستاخ رسول کو اگر قتل کر دیا اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا. جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اگر کوئی شخص پیغمبر کو گالی دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام مالک نے کہا تھا ما بقاء امت بعد سب نبیھا، جس پیغمبر کو گالی دی جائے، جس امت کے پیغمبر کو گالی دی جائے اور امت خاموش تماشائی بیٹھی رہے، اس امت کے باقی رہنے کا، زمین پر بسنے کا کیا فائدہ؟ کیا اسے حق ہی نہیں بنتا کہ وہ زمین پر جیے وہ امت جس کے پیغمبر کو گالی دی جائے؟ ابن تیمیہ کے زمانے میں کسی نصرانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی. 600 کتاب صفحے پر ایک کتاب لکھی، الصارم المسلول علی الشاتم الرسول. ننگی تلوار، ایسی تلوار جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کس کے لیے؟ جو پیغمبر کو گالی دے. اور اس میں سینکڑوں دلائل سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ گستاخ رسول کی معافی کسی صورت میں ممکن نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائیں، اس سے پہلے وہ سدھر جائیں. نوح علیہ السلام چلے گئے، 950 سال تک سمجھاتے رہے. بدبخت پیغمبر کو پکڑ کر یوں گلا گھونٹ دیتے، بے ہوش ہو جاتے. جب حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہم اغفر لقومی فانہم یعلمون، خدایا میری قوم کو بخش دے یہ مجھے جانتے نہیں. کتنا ستایا گیا اس پیغمبر کو. 3 ہی چیزوں کا تو تقاضا کیا تھا جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے.
ان اعبدوا واتقوا واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، لیکن اس کے نتیجے میں کبھی کانوں میں انگلیاں ڈالی کہ پیغمبر کی بات نہیں سنی، کبھی چہروں پہ پردے ڈالے کہ پیغمبر کو پہچانے نہیں جانے چاہیے، کبھی تکبر کیا، کبھی کیا کیا، کبھی کیا کیا۔ قرآن نے ان کی ساری داستان کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ قال یا قوم، پیغمبر نے کہا اے میری قوم، میں تمہاری طرف صاف صاف ڈرانے والا آیا ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ واتقوا، اسی سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم، اللہ تمہیں ڈھیل دے گا، الی اجل مسمی، ایک متعینہ وقت تک، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا متعینہ وقت آ جائے گا، لا یؤخر، تو اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی، لو کنتم تعلمون، کاش تم جان جاتے۔ قال ربی، پھر پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 950 سال کے بعد روایت میں آتا ہے 40 سال میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا تھا۔ اسی کہیں ایک لٹ ونن نماز پر، 2 لٹ 3 لٹ حوصلے ہار بیٹھتے ہیں، مان نہیں چھونا، اس پیغمبر کے حوصلے پہ تو دیکھیے۔ قال ربی، آخر کار صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو بلایا لیلا و نہارا، دن میں بھی رات میں بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے پر وہ اور ہی زیادہ بھاگتے رہے، میرے بلانے سے ان کے فرار میں اضافہ ہی ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب جب میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی، واستغشوا ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا، اڑ گئے، واستكبروا استکبارا، بڑا غرور کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو سمجھنے لگے کیا کہ ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایمان لانے والے یہ کون ہوتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو کھلم کھلا بھی بلایا، ثم انی اعلنت لہم اسرارا، میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا، واسررت لہم اسرارا، میں نے ان کو چھپ چھپ کے پوشیدہ طور پر بھی دیر راہ کی طرف بلایا۔ فقلت استغفروا، میں نے ان سے کہا بخش، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان بخارا غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پر موسلا دار بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، ویجعل لکم جنات وانہارا، تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا، اللہ کی عظمت کا یقین کیوں نہیں کرتے ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تم کو کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا، کبھی تم نطفہ تھے، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی، پھر اس کے بعد دنیا میں لایا، پھر تم ماں کے سینے کو تمہارے لیے چشمہ بنا دیا، پھر تمہاری مطلب ان سارے سٹیجوں سے گزار کر اس سٹیج تک پہنچایا۔ یہ آیت مزلوک، یہ تھیوری میں آیت کہ جب قوم استغفار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 نعمتیں آتی ہیں، کسا، اور جب قوم استغفار بند کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ عذاب آتا ہے۔ دیکھیے کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہلوایا، اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلا دار بارشیں، استغفار پر پہلا انعام۔ انعام نمبر 2، اللہ مال و دولت دے گا، تمہاری معیشت بہتر کرے گا۔ انعام نمبر 3، بنینا، اللہ تعالیٰ بیٹے دے گا۔ نمبر 4، یجعل لکم جنات، باغات۔ نمبر 5، دریا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ استغفار نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کی ساری نعمتیں تم سے چھین سکتا ہے، خصوصاً قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوگی، باغبانی نہیں ہو پائے گی، فصلیں سوکھ جائیں گی۔ وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تم کو نطفے سے علقے جمع ہوا خون، پھر ہڈیاں، پھر اس کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد مخلقہ، غیر مخلقہ، ان ساری سٹیجوں سے نکال کر یہ انسان بنایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، 7 آسمان طباقاً تہ بتہ، وجعل القمر فیہن نورا، اللہ نے سورج کو، چاند کو بنایا ان آسمانوں میں روشن، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بھی بنایا اسی جیسا جلتا ہوا چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ کائنات کے اندر 97% ڈارکنیس، صرف تاریکی ہے، صرف 3% روشنی ہے، اس لیے اس کو چراغ سے تعبیر کیا گیا، سراجا، ٹھیک شک ہے نا، ورنہ اصل تو تاریکی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس تمہیں زمین میں ڈالے گا، ویخرجکم اخراجا، موت کے بعد قبروں میں اتارے جاؤ گے، اللہ تم کو دوبارہ نکالے گا قیامت کے دن زندہ کر کے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ ہی نے تمہارے زمین کو فرش کے طور پر بچھایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس زمین کے کشادہ راستوں پر چلو، سبلا سبیل ان کی جمع، فجاج فجن کی جمع، کشادہ راستوں پر چلو۔
قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں کی پیروی کی جنہوں نے مال و اولاد پا کر نقصان ہی اٹھایا، واتبعوا، ان لوگوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے مال و اولاد پا کر نقصان ہی اٹھایا، من لم یزدہ مالہ وولدہ، نہیں اضافہ کیا ان کے مال اور ان کے اولاد نے، مگر کس میں؟ صرف نقصان ہی کے اندر، مال تے سک، اولاد تے سک، لیکن فائدہ سکنے کے صرف کفر ہی کفر میں اضافہ ہوا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی سازشیں کی، وقالو، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، ولا تذرن ودا، ود کو ہرگز نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، ولا سوا، ولا یغوس، یغوس کو نہ چھوڑنا، ویعوق، یعوق کو نہ چھوڑنا، ونصر، نصر کو نہ چھوڑنا، وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت لوگوں کو برباد کیا۔ بخاری کے اندر ابن عباس کی روایت ہے، غالباً یہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر، غالب گمان یہ بخاری کے اندر ہے، انہوں نے کہا کہ قوم نوح کے یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے پہلے، ود، سوا، یعوق، نصر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ ان کو دین کا راستہ دکھلاتے تھے۔ وارہ بوزو وادہن روزنے والی ساتھی تیاشی تم بوزو وارہ استش اختی وائٹ پر پاکن، زبردست بزرگ تھے، تو لوگ ان کی خوش عقیدت کے ساتھ تعریف کیا کرتے تھے، لوگوں کو انہوں نے راستہ دکھلایا تھا، تو ان کی زبردست قسم کی وہ تعریفیں کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے حضرت، ہمارے بزرگ، ہمارے حضرت حضرت حضرت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فائنلی وہ سٹیج آیا کہ شیطان نے ان کے دماغوں میں بات ڈالی کہ ایسے تم اور تمہاری نسلیں ان کو بھولا دیں گے، تم ایسا کرو کہ ان کی شکلیں، تصویریں، مورتیاں بنا کے رکھو تاکہ تم ان کو کبھی بھلاؤ نہیں۔ تو چنانچہ ایک نسل نے ایسا کیا کہ ان کی مورتیاں بنائی، ان کی شکلیں اور ان کی تصویریں بنائی۔ تصویر کی حرمت یہیں سے ہوتی ہے، تھیزو یاد۔ چنانچہ انہوں نے تصویریں بنائی، یہ لوگ مر گئے، پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی، 3rd جنریشن، ان کو شیطان نے یہ کہا کہ اس طریقے سے کیا فائدہ ہے، ایسا کرو کہ تم ان کی تصویروں کو اپنی عبادت گاہوں میں لے جاؤ، وہاں سامنے رکھو گے، عبادت کرو گے تو تمہاری عبادتوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، مزہ آئے گا عبادت کرنے میں۔ چنانچہ دوسری جنریشن نے ان کی ان تصویروں اور مورتیوں کو اپنی عبادت گاہوں میں پہنچایا۔ تیسری جنریشن آئی، ان کو شیطان نے کہا شکست لدو، تو کہتے کہ خدا اس منگز پانے ڈائریکٹ، تو منگو یمن تو شو ناپاک، یم واتنا انہوں تو فریاد خدا استائیں، یہ تمہاری فریاد خدا تک پہنچائیں گے۔ یوں زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی، یوں ان لوگوں نے انہی کو مانگنا شروع کر دیا، خدا کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا دیا۔ یہی چیز ہم آج لوگ کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ ہمارے محسن ہیں، یقیناً انہیں ہم تک دین لایا، لیکن وہ محسن ہیں، معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے محبوب ہیں لیکن معبود نہیں۔ محبوب اور معبود کے اندر فرق سمجھا کرو، محبت کے اندر اتنا غلو نہ کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے نصارہ نے غلو کیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا بیٹھو، اولیاء اللہ کو کائنات کے امور کے اندر متصرف اور عالم الغیب سمجھ بیٹھو، اس حد تک نہ جاؤ۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اس جلدی ساد قوم کسی بھی کے پیچھے جلدی چل پڑتے تھے، جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور جلدی اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ خبردار، عقیدہ توحید پر سودا کیا۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقد اضلوا کثیرا، ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، ان لوگوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ خدایا ولا تزید الظالمین، نہیں اضافہ کر تو ظالموں میں مگر صرف گمراہی کے اندر، ظالموں کی گمراہی اور بڑا، مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، وہ پھر برزخ کے اندر یا قیامت کے دن آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، نہیں پایا انہوں نے اپنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی مددگار۔ وقال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑ کا زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھر، کوئی بھی بسنے والا، انک ان تذرہم، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، ولا یلدوا، ایک بھی بسنے والا مت چھوڑ، دیارن کا ترجمہ کیا گیا گھر میں رہنے والا،
ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور نہیں وہ جنم دیں گے مگر فاجروں کو، کافروں کو۔ رب اغفر لی، خدایا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ولی والدیہ ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اسے بخش دے جو میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں، مومنوں کو بخش، مومنہ عورتوں کو بخش۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کی بربادی اور بڑھا دیجئے۔ تبارن کے معنی بربادی، ظالموں کی بربادی اور بڑھا دیجئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔